کی سماعت کریں؟ آج کی سماعت سے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہماری جو سائفر ٹرائل ہے وہ تو روک دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو جج صاحب بھی تھے وہ بڑے فنڈامنٹل سوالات کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنلی. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آئین کی تحفظ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اس کو ایگزامن کریں، جو دفعات لگائی گئی ہیں خان صاحب کے اوپر. اور یہ کیونکہ آپ نے ٹریزن کی دفعات ہیں، اس کو احتیاط کرنی چاہیے. لیکن جب ہم جیل میں جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کیمرہ ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر فیملی بھی بات کرے گی سائبر کے اوپر تو ان کو بھی ہم جیل میں ڈال دیں گے، میرے خیال میں FIR کر دیں گے. تو یہ جلدی بھی ہے، ان کو 8-8 10-10 وٹنسز کو جلدی لا کے ان کو فارغ کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے جلدی ہے؟ ان کو انہوں نے کنوکٹ کرنا ہے. اس کے اندر بدنیتی نظر آ رہی ہے، بالکل بدنیتی نظر آ رہی ہے. آج ہائی کورٹ میں ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ بڑے احتیاط اور محتاط کر کے چل رہے ہیں. وہ یہ دفعات کو بھی ایگزامن کر رہے ہیں. اور جو آج پروسیکیوشن جس طرح بات کر رہی تھی اسی سے سمجھ آ رہی تھی کہ میرے خیال میں ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی برائی یا ان کو انڈرمائن نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ اتنی ٹیکنیکل چیز ہے. یہ سمجھ آئیے کہ صرف ہمیں نہیں سمجھنا، جو لائرز ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، پروسیکیوشن ہے، سب کو بیٹھ کے اس کو محتاط ہو کر اس کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک ایکس فارن منسٹر جن کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں، یہ ان کو محتاط ہونا چاہیے. یہ اس میں بدنیتی نہیں نظر آنی چاہیے کہ جلدی 4 دن میں 10 وٹنسز دن کے لگا کر اور ان کو جلدی سے کنوکٹ کر دیں. کیا سزائے موت دینی ہے انہوں نے؟ کیا ان کو لائف امپریزنمنٹ کرنی ہے؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ اگر نیت بدنیتی نظر آئے گی تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، ہم پہلے ہی اس پہ پروسیڈ کر رہے ہیں ملک کے باہر، اسی لیے کیونکہ یہاں پہ بدنیتی نظر آ رہی ہے ہمیں لوور کورٹس میں. لیکن پھر جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہاں ججز بیٹھے ہیں کہ جو اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اس کو دیکھیں گے. اس کے اندر اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہے جو ہمیں جیل میں اور ٹرائل کورٹ میں نظر آتی ہے. اچھا، جیسے آپ نے بات کی کہ ہائی کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لوور کورٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے، ہم ہائی کورٹ میں آتے ہیں. کل جس طرح دیکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ریلیف آپ کو ملے گی تو اس آنے کے بعد؟ مجھے پتہ ہے افسوس کیا ہو رہا ہے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل میں اور آپ جب جائیں گے کورٹس میں، ہمیں کون انصاف دے گا جب یہ تو ججز کی بات نہیں سن رہے. یہ تو لگتا ہے کوئی غنڈہ گردی ہو رہی ہے. ہمیں تو اپنے لیے فکر کرنی چاہیے سب کو کہ آج اگر وہ شاہ محمود جب نکل رہے تھے وہ کوئی طریقہ کار تھا؟ یہ تو لگ رہا تھا کوئی غنڈہ گردی ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کی اگر کوئی نہیں سنتا تو ہم لوگوں کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. شاہ محمود کی جو مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے، سب نے ان کو دیکھا ہوا ہے. وہ اتنے محتاط، ایک شریف انسان ہے. وہ کبھی نہ انہوں نے کچھ کیا ہے. ان کو جا کے دیکھیں، ان کو بدتمیزی سے وہ دکھانا چاہ رہے تھے آپ سب کو کہ اگر تم لوگوں نے بھی منہ کھولا نا، دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیدہ بھی ہو گئے، ان کو کڑیاں لگا کے پیش کیا گیا، رات بھر ان کو جگایا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ٹھنڈے فرش پہ لٹایا گیا، مجھے لاتیں ماری گئی ہیں، اور وہ یہ سب بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے عدالت میں. یہ مجھے نہیں پتا، ہم تو بھی ہائی کورٹ سے نکل رہے ہیں. لیکن یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بدماش ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اپنا منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو سپریم کورٹ کی نہیں سنی جا رہی. شاہ محمود کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو توڑ دیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں اور لوگوں کی گھروں سے خواتین کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کے مردوں کو توڑیں. خیر، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کب تک ہم لوگ اس کی اجازت دیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک دن پریس کانفرنس کی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے. وکلا بے شک کہتے رہے، وکلا سے بھی ہم نے کہا، آپ وکلا سے پوچھا، وکلا نے کہا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور جلد ہی آئیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے. تو ان کا اس کا علیمہ خان صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئیں گے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ
جو وکیل کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں, اور جو لا کے مطابق اگر کام ہوگا تو ان کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر لا کے مطابق کام ہو اور وکیل بات کریں گے لا کے مطابق. آپ مجھے بتائیں, شاہ محمود کو بھی سپریم کورٹ نے, آپ نے خود کہا ہے کہ بیل دیا, کہاں ہے اس وقت شاہ محمود؟ تو یہاں پہ عمران خان نے کہا تھا جو لنڈن اگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ان کا ارادہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے تو کسی حال میں ان کو نکالنا نہیں. ان کا ارادہ میں نے آپ کو بتایا تھا, جو عمران خان نے ہمیں جس کا خدشہ کا اظہار کیا. سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملتا بین الاقوامی ارادے, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے جیل کے اندر ہے, ان کے لیے کس حد تک جائیں گے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ نے انٹرنیشنل کہا تھا کہ آپ رجوع کریں گے کورٹ سے, کر رہے ہیں, اس میں کیا پیش رفت کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا, میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتانا. ابھی وہ ایک مرتضی علی شاہ ہے آپ کے کوئی جیو کا, اس کو جتنی مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے, وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے پوچھتا ہوا, پتہ نہیں جتنا پریشان وہ ہے نا. مجھے اس کے لیے ترس آ رہا تھا, کیونکہ وہ کہتا پھر رہے کہ یہ کوئی کیس نہیں فائل ہو رہا, اس لیے تو چھپا کے رکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے. شکریہ, تھینک یو. لیکن مطمئن ہیں آپ آج کی سماعت کے بعد؟ دیکھیں, ہائی کورٹ کوشش کر, لیکن جو ہم نے کیا دیکھا ہے, ہم نے دیکھا سپریم کورٹ بھی آرڈر کرتے تو یہاں کوئی سن نہیں رہا. کیا کیا شاہ محمود کے ساتھ انہوں نے, کیا کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ سپریم کورٹ ایک طرف کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. میں نے پھر سے کہا, ہمیں سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے. آج ان کے ساتھ وہ آپ کو سبق سکھا رہے ہیں سب کو کہ تمہاری جرت نہ کسی کی ہو اس کے بعد. خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, تو خان صاحب کا کیا اسپرٹ ہے, کیا ان کا کہنا ہے؟ آپ خان صاحب کی اسپرٹ کی سارے پوچھتے ہیں. وہ عمران خان ہر دفعہ میں آ کے بتاتی ہوں, وہ بہت زبردست اسپرٹس میں, وہ ایک جیل کاٹنے کو تیار ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑے کاز کے لیے کھڑے ہیں. ان کا بہت بڑا ایک مقصد ہے, وہ پاکستان کی قوم کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ان کے لیے کہتے ہیں کسی حالت میں رکھ لو, میں جیل کی آزادی قبول ہے, یہاں کا باہر کیا ظلم اور بربریت مجھے نہیں قبول ہے, میں اس کے خلاف کھڑا رہوں گا. تو میم لاسٹلی بتائیے گا, تو خان صاحب کو کچھ اسٹیپ بیک تھوڑا بہت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک فار اے لانگ جمپ. کیا تھوڑی فلیکسیبلٹی. آپ بتائیں کیا کریں, کیا کریں وہ, آپ مجھے بتا دیں کیا کریں. عمران خان کیا چاہتے ہیں کہ وہ کرے؟ آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان کرے؟ اس نے مانگا کیا کسی سے؟ اس نے الیکشن کی بات کی تھی, آج جیل میں کس لیے؟ چلیں, ڈیل کی بات میں ہر روز سنتی ہوں, میں آج آپ کو پوچھتی ہوں, ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا چاہ رہے ہیں کہ 180 کیسز ان کے ختم کر دیے جائیں گے ایک دن میں؟ اگر وہ کیا کریں پھر وہ باہر چلے جائیں ملک سے, یا کیا کریں؟ یا آپ مجھے بتائیں نا, کوئی بتائے مجھے, آپ کسی کو نہیں پتا کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو 180 کیسز ختم کرنے کے لیے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک چیز, کوئی درمیانی راستہ تو نکالنا پڑے گا نا علیمہ صاحبہ, ایک سیکنڈ, کوئی درمیانی راستہ تو نکالنا پڑے گا. درمیانی راستہ, ڈیڈ لاک کب تک برقرار رہے گا؟ آپ میری بات سن لیں, میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں. 180 کیسز اگر ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں تو پھر عدالتوں کو بند کر دیں, تالا لگا دیں. عمران خان نے کہا میں عدالتوں کا سامنا کروں گا, میں ان کے سامنے جاؤں گا, اپنا کیس یہاں لڑوں گا. وہ تیار ہیں چاہے 10 سال 20 سال لگیں, کیونکہ اپنی عدالتوں کی وہ عزت کر رہے ہیں. جب کوئی کہے گا آپ کو کہ 180 کیس ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں, تو پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سب کو تالا لگا کر گھر چلے جائیں. جو لوگ یہ کیسز ایک دن میں جادو کی چھڑی سے ختم کر سکتے ہیں, پھر ہمیں صرف ان کے پاس جانا چاہیے. عمران خان اپنی بات پر جو ہے وہ قائل ہے, اور وہ کبھی بھی طاقتور حلقوں کی بات نہیں مانیں گے. طاقتور نہیں, ایک سیکنڈ, طاقتور حلقے کی آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کریں. آپ میں سے مجھے ایک جو سوال پوچھتے ہیں آپ اس قسم کی باتیں, آپ کو سوال کا مطلب تو پہلے پوچھنا, آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ آپ سے میں, آپ ایک اندر سے کوئی نہیں مجھے بتاتا, سوال پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے, الیکشن نہیں کروانے چاہیے. ایک وہ سمجھدار ہیں, انہوں نے کہا نواز شریف کو مان لے کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. کیا رہے ہیں انہوں نے؟ آپ سارے جو بچے کھڑے ہو, آپ اپنا آئینی حق مانگو ووٹ ڈالنے کا, بس. عمران خان نے کیا کہا تھا, الیکشن کروا دو. تو وہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ سارے 24 کروڑ